السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم کے لیے، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے اوپر، باتخاذکم العجل، کہ تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود، فتوبوا، سو توبہ کرو، الی باریکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فاقتلوا، بس قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند باریکم، تمہارے پروردگار کے نزدیک، فتاب علیکم، اس نے توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ظلمتم، اس کا روٹ ورڈ جو ہے زوئے لام میم ہے، اور انفسکم نون فاسین ہے، باتخاذکم علی حمزہ خا زا، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور فقتلوا قاف تا لام، اس کا روٹ ورڈ ہے، باریکم، اس کا روٹ ورڈ جو ہے با را حمزہ ہے۔ تو اب اس کی جو ہے تشریح دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یا قومی، انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم، تم نے ظلم کیا۔ ظلم تو اپنے آپ پر کیا، جب کوئی شرک کرتا ہے تو اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے، تو بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے بہت بڑا ظلم کیا۔ تو اب ایسا کرو کہ توبوا الی باریکم، توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ آنا، گناہ کو برا سمجھ کے چھوڑ دینا، غلطی کا اعتراف اور اس پر شرمندہ ہونا، دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، کسی کے حق میں کمی ہوئی ہے تو اس کو پورا کرنا، اس کا حق ادا کرنا۔ فتوبوا الی، بندے کا اللہ کی طرف واپس آنا، پلٹنا، فتاب علی، اللہ کا بندے کی طرف توجہ فرمانا، یعنی جب بندہ پلٹتا ہے تو اللہ بھی بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ باریکم، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا۔ باری تعالی لفظ جو ہے ہم بولتے ہیں اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ہے، ہم نے پیدا کرنے کے لیے خالق کا بھی لفظ جو ہے یہ پڑھا ہے۔ باری کا مطلب عدم سے وجود میں لانا، یعنی کچھ بھی نہ تھا اس کو بنا لینا۔ بنی اسرائیل ان کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ تم کچھ بھی نہ تھے، تمہیں عدم سے وجود میں لانے والی ذات، اس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، اب معافی مانگو، توبہ کرو، فتوبوا الی، توبہ کرو۔ تو توبہ کے مختلف جو ہیں وہ درجات ہوتے ہیں، گناہ کی معافی جو ہے مختلف درجوں پر ہوتی ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو نیکیاں جو ہیں مٹاتی جاتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ گناہ چھوٹے چھوٹے بھول چوک خطائیں ہوتی ہیں، وضو جو ہے گناہوں کو مٹانے کا باعث بنتے ہیں، اور پھر نماز۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے بذات خود جو ہے وہ توبہ کرنی پڑتی ہے کہ اے رب العالمین مجھے معاف فرما دے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے بندوں کی طرف کہ دن کا گناہ گار جو ہے توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کا گناہ گار جو ہے وہ توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہو جائے۔ کچھ گناہوں کی خود معافی مانگنی ہوتی ہے، اور تیسرے وہ گناہ ہوتے ہیں جن کی سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے توبہ کے ساتھ۔ مثلا جتنے بھی کفارے ہیں، مثلا قتل کا کفارہ ہے، وہ گناہ جو ہے جس پر حدیں جو ہے وہ قائم کی جاتی ہیں، جاری ہوتی ہیں، جیسے زنا ہے اور شراب وغیرہ۔ مفسرین نے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ جو اپنے دین سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کہ اس کی سزا جو ہے قرآن مجید میں نہیں ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنا دین بدل دے اور چھوڑ جائے اس کو قتل کر دو۔ یہاں فقتلوا انفسکم حقیقت میں اس کی تشریح ہے کہ اپنے لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے دین بدلا ہے۔ ان کی توبہ قبول کرنے کا، توبہ قبول ہونے کا ایک ہی راستہ تھا کہ ان کو قتل
کر ڈالو، لہٰذا تاریخ کہتی ہے کہ 70,000 جو ہے بنی اسرائیل جو ہے قتل کیے گئے۔ ہر شخص نے جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی اس نے اپنے ہی قبیلے کے آدمیوں کو قتل کیا، اس طرح ان کی معافی ہوئی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر صغیرہ اور کبیرہ جو ہے شرک سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کلمہ توحید پر خاتمہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔